چند اہم صفات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے۔ ان کے اندر دین پسندی کے اندر غلو پایا جائے گا، درمیانی درجے کی عبادت سے ہٹ کر تشدد اور غلو اور حد سے آگے بڑھ جانے والی صفت ان کے اندر پائی جائے گی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا تحقرون، صحابہ سے کہتے ہیں تحقرون صلاتکم عند صلاتہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے کیسی پاؤ گے؟ کم پاؤ گے، حقیر پاؤ گے، معمولی۔ کیا صحابہ کا عمل حقیر اور معمولی تھا؟ نہیں، لیکن یہ لوگ دراصل اس میں غلو اور مبالغے کی حد تک بہت آگے نکل چکے ہوں گے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں چند لوگوں پر میرا جانا ہوا، چند لوگوں کے پاس میرا جانا ہوا، میں نے ان جیسے لوگوں کو آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ جو بہت زیادہ محنت کے ساتھ عبادت کرتے ہوں اور بکثرت سجود کی وجہ سے ان کے سروں کے اندر پھوڑیوں جیسے نشانات آ گئے ہوں، اور ان کے ہاتھوں کا حال یہ ہے کہ جیسے اونٹ کے پیر کا حصہ ہو، اور ان کے چہرے تھکے تھکے سے اور ایسے محسوس ہو رہے ہوں کہ جیسے رات بھر کی جگے ہوئے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے شدت عبادت کو اور اس میں غلو اور حد سے آگے بڑھے ہوئے اعمال کا انہوں نے ایک وصف ذکر کیا۔ جندب ازدی کہتے ہیں کہ جب ہم خوارج کے پاس گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ تھے، ہم ان کے درمیان پہنچ کر کے محسوس کر رہے تھے کہ جیسے شہد کی مکھی کے بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی ہو۔ یہ ان کے قرآن پڑھنے کی آواز تھی، کثرت کے ساتھ اس قدر وہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اچھے اور بھلے کام اور اچھے کام یہ بکثرت کرتے تھے، لیکن حد اعتدال سے آگے بڑھ کر کے، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس معیار پر جب لوگوں کو نہیں پایا، صحابہ کو نہیں پایا، ان کے اندر کمی دیکھی تو انگلیاں ان پر اٹھا دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی انہوں نے کمی محسوس کر لی کہ ہو نہ ہو ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کمی ہے، انگلیاں انہوں نے اٹھائیں اور ظلم کا معاملہ آپ کی طرف منسوب کر دیا۔ دراصل ایسے شخص کے دل و دماغ کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، اپنی عبادت کا غرور جو انسان کو لے ڈوبتا ہے اور سامنے کے لوگوں کو حقیر اور معمولی سمجھنے لگتا ہے، اور اسی لیے سب سے پہلی اس کی زبان کھلتی ہے اور پہلے نمبر پر اس پر طرح طرح کا حکم لگاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ جڑا۔ حضرت عثمان، حضرت علی، ان دونوں کو سر فہرست انہوں نے لیا اور سارے کے سارے صحابہ اور ان کے پیچھے چلنے والے جو لوگ بھی تھے سب کو کافر قرار دے لیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ پہلا قدم تھا۔ اہل باطل کا ہمیشہ یہی معمول اور یہی طریقہ رہا ہے کہ اولاً حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جب اس معیار پر اوروں کو نہیں پاتے تو زبان ان کی کھلتی ہے ان پر طرح طرح کے احکام جڑنے کی۔ یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، یہ بدعتی ہے، یہ فلاں اور علان ہے، اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ پہلا قدم ہوتا لیکن یہ آخری نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی کئی ایک قدم اٹھتے ہیں۔ ان میں سے خطرناک قدم دوسرا جو اٹھتا ہے وہ ہاتھ اٹھتا ہے، ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے، مارا اور پیٹا جاتا ہے،
یہاں تک کہ انہیں قتل بھی کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوا کہ ان خوارج نے ان سے حضرت عثمان اور علی کے بارے میں پوچھا، انہوں نے تعریف کیا، چنانچہ انہوں نے ان کا قتل کیا اور ان کے ساتھ جو بیوی تھی ان کو بھی قتل کیا، حاملہ تھی، پیٹ پھاڑ کر کے حمل کو نکالا اور بچے کو بھی انہوں نے اپنے تلوار کے نوک پر رکھ لیا۔ دراصل یہ ایک واقعہ نہیں ہے، میں نے جیسا کہ شروع میں کہا تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں ان خون خرابوں کے واقعات سے۔ زمین بالکل سیاہ ہو چکی ہے، سرخ ہونے کے بعد ان تمام واقعات کو اگر دیکھا اور سمجھا جائے تو یہ چیز آئی ہے کس راستے سے؟ غلو کے راستے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہلک المتنطعون، مبالغہ کرنے والے، آگے حد سے آگے بڑھ جانے والے ہلاک اور برباد ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ان الدین یسرون، لوگوں دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اگر دین سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے مغلوب ہو کر کے رہ جائیں گے۔